علی نبینا صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ حمدا کثیرا کثیرا کثیرا، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأی آلاء ربکما تکذبان، صدق اللہ العظیم، کما جاء فی الحدیث، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ذکرت عنده فلم یصلی علی فلا دین لہ، وقال فی مقام آخر، البخیل کلا بخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کہ جس ذات نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی کہ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ سے مختلف گوشوں پر گفتگو کے لیے حاضر ہیں، اور لاکھوں سلام ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ پر کہ آپ سے محبت ہی ایمان ہے، اور آپ کے صدقے ہمیں ایمان ملا، رحمان ملا اور قرآن ملا۔ لاکھوں سلام ہوں اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام پر کہ جن سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نفوس قدسیہ کی محبت نصیب فرمائے۔ میں تمام دوست احباب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ فقیر کی کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں اس ماہ مقدس میں، ماہ ربیع الاول کا جو پیغام ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ مجھ سے پہلے بھی آپ نے گفتگو سماعت کی اور مختلف پہلو آپ سماعت کر چکے ہیں۔ چند بنیادی باتیں عرض کر کے انشاءاللہ میں اپنے جو میرا عنوان ہے جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف لوٹوں گا۔ محبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک محبت فطری ہوتی ہے اور دوسری محبت غیر فطری ہوتی ہے۔ اچھا، محبت فطری یہ وہ محبت ہے جو آپ کے وجود میں بائی برتھ موجود ہوتی ہے۔ پیدائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ حضرت انسان کے وجود میں محبت فطری کو پیدا فرما دیتا ہے، اور ایک محبت غیر فطری ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ آپ اپنی خواہش سے، اپنی چاہت سے آپ اس محبت کا انتخاب کرتے ہیں۔ محبت فطری کیا چیز ہے؟ اس کی مثال ہے جیسے والدین کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور اولاد کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت فطری ہے جو بائی برتھ، پیدائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ حضرت انسان کے وجود میں پیدا فرما دیتا ہے۔ محبت غیر فطری وہ ہے جو آپ کا اختیار نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے جو محبت کی جائے گی وہ محبت غیر فطری ہے، یعنی تمام محبتوں کو پس پش ڈال کر، تمام چاہتوں کا خون کر کے، تمام خواہشات کو پس پش ڈال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے محبت کی جائے گی۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اور محبت کا معیار ہونا کیا چاہیے؟ میں آپ کو ایک روایت سے پیش کرتا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مشکات شریف کی شرح فرمائی، دو شرح آپ نے فرمائی، ایک فارسی میں اور ایک عربی میں، اشیاۃ اللمعات کے نام سے جو آپ نے فارسی میں فرمائی۔ تو آپ نے اس میں ایک روایت بیان فرمائی ہے، میں اس کا خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے
حضرت عمر فاروق کے ہاتھ کو تھاما ہوا تھا اور دونوں سفر کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے پوچھا، عمر تم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہو؟ یہ بتاؤ عمر کہ تمہارے دل میں اپنے نبی کے لیے کتنی محبت ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دل میں اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اپنی جان کی محبت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دل میں یا رسول اللہ آپ کی محبت بھی ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ جواب سنا تو میرے آقا نے اپنا دست رحمت عمر فاروق کے سینے پہ لگایا اور پھر پوچھا کہ عمر فاروق، عمر یہ بتاؤ کہ اب تم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس دل میں مال کی محبت نکل چکی ہے، اس دل میں اولاد کی محبت، اپنی جان سے محبت اور آپ سے محبت ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دوبارہ اپنا دست رحمت سیدنا عمر فاروق کے سینے پہ رکھے اور پھر فرمایا، عمر فاروق یہ بتاؤ کہ عمر اب تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے، اب تمہارے دل میں محبت کا کیا معیار ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس دل میں صرف ایک محبت ہے اور وہ صرف اور صرف محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا اور مقصد کیا ہے؟ یعنی نبی علیہ السلام سے جو محبت ہوگی اور ہونی چاہیے، یہی اصل ایمان ہے اور یہی جان ایمان ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو محبت ہمارے وجود میں ہوگی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت ہوگی۔ باقی جتنی محبتیں ہیں وہ سب نبی اسلام کی محبت کے تابع ہوں گی۔ اولاد سے محبت ہونی چاہیے، اپنی جان سے محبت ہونی چاہیے، لیکن یہ دونوں محبتیں محبت رسول کے تابع ہوں گی، غلام بن کر چلیں گی۔ جو آقا ہوگی وہ محبت رسول ہوگی۔ باقی جو محبتیں ہیں وہ جائز ہیں، لیکن اس کی جو حیثیت ہے وہ سیکنڈری ہے، وہ غلام ہوں گی نبی علیہ السلام کی محبت کے تحت۔ تو میرا اور آپ کا اگر محبت کا یہ معیار ہے تو الحمدللہ ہمارا ایمان مکمل ہے۔ اگر یہ معیار نہیں ہے تو ہونا چاہیے۔ اچھا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، ہر سال ہماری زندگی میں یہ ماہ مقدس آتا ہے اور ہو کر چلا جاتا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ کچھ ہماری شخصیت میں تبدیلی بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میں نے اسی رسمی انداز سے، اسی روایتی انداز سے اس ماہ مقدس کو ایسے ہی منا دیا؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیے؟ ایک سادہ سا سوال ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ میں اور آپ ایک مخصوص طریقے سے اظہار محبت کریں اور ہماری زندگیوں کے اندر، ہماری سوچ و افکار میں، ہمارے قلب و ذہن میں وہ تبدیلی نظر نہ آئے؟ یعنی کہ نبی علیہ السلام کی بابرکت ولادت باسعادت کا صرف کیا اتنا ہی مقصد ہوگا کہ میں اور آپ چند مخصوص ایام میں مخصوص انداز سے اظہار عشق کریں اور پھر سالوں سال ہماری شخصیت میں، ہمارے افکار میں تبدیلی پیدا نہ ہو؟ دیکھیں، ایک ہے نبی اسلام سے عقیدت اور ایک ہے آپ کی ولادت کا مقصد۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ عقیدت اور مقصد میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، لیکن دونوں چیزیں بہت لازم و ملزوم ہیں۔ عقیدت کا ہونا بہت ضروری ہے اور مقصد سب سے اولا ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں، عالم اسلام میں مسلمان اسلام اپنے اپنے روایتی انداز سے اظہار محبت فرماتے ہیں۔ ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ وہ ان کا روایتی انداز ہے۔ مصر میں، سعودی عرب میں، مسقط میں، عمان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، چائنا میں، انڈیا میں، پاکستان میں، آپ کو ان تمام ممالک میں، بہت سے کو تو نام ہی نہیں لیا میں نے آپ کے سامنے، ہر جگہ پر روایتی انداز سے جو وہاں کا کچھ علاقائی کلچر ہے، نبی علیہ السلام سے اظہار عشق فرماتے ہیں۔ اگر وہ اظہار عشق
قرآن کی اصل سے، حدیث کی اصل سے، اسلام کی اصل سے ہٹ کر نہیں ہے تو وہ قابل قبول ہے، وہ قابل قبول ہے۔ اصولی بات ہم آپ سے کر رہے ہیں، وہ علاقائی کلچر ہے۔ نبی اسلام فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں، کسی علاقے میں اہل ایمان ان کا طور طریقہ یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دن یا ماہ ربیع الاول میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب کو تقسیم فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی خوشی، نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی خوشی میں ہم آپ کی زندگی کے خوبصورت گوشوں کو عام کر دیں گے۔ یہ بھی اظہار عشق ہے، یہ بھی عشق رسول ہے، یہ بھی میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی علاقے میں یا کسی ملک میں یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے کہ ہم صرف ماہ ربیع الاول میں روزانہ کی بنیادوں پر 100 مرتبہ درود شریف تلاوت کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو یہ بھی عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مجھے اور آپ کو اسلام نے یہ اختیار نہیں دیا کہ جس انداز سے میں اور آپ جس ملک میں رہ کر اظہار عشق رسول کرتے ہیں ہم یہ لازم سمجھ لیں پوری دنیا میں ایسا ہی ہو۔ یہ کہیں کا قاعدہ نہیں ہے، یہ کہیں کا قاعدہ اگر ہم نے اس پر رٹ لگا لی تو یاد رکھیں لوگ آہستہ آہستہ ہم سے بھی دور ہو جائیں گے اور اسلام سے بھی دور ہو جائیں گے۔ یہ کہیں نہیں لکھا، یہ کسی قاعدے سے ثابت نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ میں آپ سے بات کروں 2003 کی، اس وقت میں اسلام آباد میں تھا، تو ہمارے محلے میں ہمارے ایک پڑوسی تھے، وہ ماہ ربیع الاول میں 12 دیگیں بناتے تھے۔ وہ ان کی عقیدت تھی، وہ ان کا میلاد ہے۔ میں اور آپ تو میرے خیال میں 12 دیگیں نہیں بناتے، پھر بھی ہم عاشق ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ بات ہے کہ نہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے ہر شخص کا نبی اسلام سے عشق اپنا معیار ہے، لیکن جس طور طریقے سے مطابق میں اور آپ یعنی کہ میلاد کو مناتے ہیں وہ ہمارا طریقہ ہے، ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن میں اور آپ اگر یہ تصور کر لیں جس انداز سے میں اور آپ اس ماہ مقدس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کمموریٹ کرتے ہیں، کہ سب اسی انداز سے کریں، ضروری نہیں ہے سر، یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے باقاعدہ اس پہ رسالے نقل بند فرمائے ہیں بہت سے، جس میں آپ نے فرمایا کہ ہمارے دور میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دن میں قرآن خوانی کی جاتی تھی، قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی، اور غربا کو کھانا کھلایا جاتا تھا، درود شریف کی کثرت کی جاتی تھی۔ یہ سب عید میلاد النبی کی خوشی ہے۔ ہمارے زمانے میں تہذیب کلچر کچھ اور ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم بات، اگر ہمارے ہاں جلسے جلوس ہوتے ہیں، ان جلسے جلوس میں اگر کوئی چیز ہمیں غیر شرعی نظر آتی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کو غلط کہتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ جو عقیدت کی جا رہی ہے، وہ جو اظہار عشق ہے، اس کو غلط کہا جائے۔ دیکھیں ہم اپنے کلچر کے مطابق جو ہم نے یہاں دیکھا ہم اس کو فالو کرتے ہیں، وہ ہمارا عشق رسول ہے، اظہار رسول ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اگر اس میں کچھ خرافات ہیں تو ہم اس کو غلط کہتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں علن اعلان کہہ دینا چاہیے چیز غلط ہے۔ اور ہمارے یہاں جو اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ علماء کرام ہیں، مفتیان ہیں، جو ہمارے لیے سند کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، کبھی اس کو پروموٹ نہیں کرتے۔ اصل میں ہم لوگ بہت مصنوعی لوگ ہو چکے ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ مصنوعی دور سے گزر رہے ہیں، یہ آرٹیفیشل ایرا ہے۔ تو کئی مرتبہ ہمارا عشق بھی نا مصنوعی ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی ولادت کا مطلب بتاؤں کیا ہے؟ کہ عالم اسلام نہیں پوری دنیا میں انقلاب آ جانا چاہیے۔ چلو پوری دنیا میں انقلاب نہیں آتا تو کم از کم میری اور آپ کی زندگی میں تو انقلاب برپا ہو جائے۔ کوئی میں اور آپ تو یہ ٹھان لیں، میں اور آپ یہ یعنی کہ اپنے من سے اپنے ضمیر سے وعدہ کر لیں کہ پورا سال روزانہ کی بنیادوں پر میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کروں گا۔ بھئی میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے، کم از کم میں یہ کر سکتا ہوں، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہر سال ماہ ربیع الاول میں ہم یہ تصور کرتے چلے جائیں، قسم بخدا یہ سنت زندہ رہے گی، ہمارے اسلاف کی یہ سنت ہے۔ یہ علی نبینا